الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا زبران شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پروردگار میں مل کر درود و سلام پڑھ لیجیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمدللہ رب کریم کا بے حد فضل و احسان کہ جس رب کائنات نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہ مہینہ مغفرت، رحمتیں، بخشش پانے کا مہینہ ہے اور اس کی ہر رات سعادت والی ہے، ہر رات برکت والی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، یعنی اس کی مغفرت کی کر دی جائے۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ گویا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے زبردست یہ آفر دی جاتی ہے کہ اس رات میں مانگنے والوں کو دیا جائے گا، مغفرت چاہنے والوں کو مغفرت دی جائے گی، بخشش مانگنے والوں کی بخشش کی جائے گی۔ یہاں تک کہ آگے روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ بڑا برکت والا رحمت والا مہینہ کہ جو رب نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ چھو تو ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، مگر خصوصاً ماہ رمضان میں اور زیادہ کوشش کیجیے کہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو۔ یوں تو ساری زندگی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہیں، مگر ماہ رمضان میں زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ یوں تو ساری زندگی عبادت پر استقامت ہو، 5 نمازیں باجماعت ادا کریں، مگر رمضان میں خصوصیت کے ساتھ جماعت کا اہتمام اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اور نوافل بھی پڑھ لیے جائیں۔ یوں تو ساری زندگی ہی ہمیں ماہ رمضان کے علاوہ بھی ساری زندگی لوگوں کو تبلیغ کرنی چاہیے، دین کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ ماہ رمضان میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فضولیات سے بچیے، گناہوں سے بچیے، فضول صحبت سے بچیے، اور جو لوگ گناہ کرنے والے ہیں ان لوگوں کی صحبت سے بچائیے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایسے چینلز اور ایسے پروگرام یا سوشل میڈیا پر ایسے مناظر دیکھنے سے بچیے کہ جس کے سبب سے گناہ ملے، اور یہ گناہ در حقیقت اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو ہمیں گناہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، ایسے پیغامات نہ دیکھنے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، ایسی باتیں نہیں سننی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں۔
اگر پیغام سننا ہے، اگر باتیں سننی ہیں تو قرآن و حدیث کی باتیں سنو کہ جس پر عمل کر کے بندہ اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ اگر باتیں سننی ہیں تو قرآن و حدیث کی باتیں سنو کہ جس کو سن کر عمل کر کے انسان کی زندگی اور قبر دونوں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اگر پیغام سننا ہے تو قرآن و حدیث کا پیغام سنو کہ جن کو سننے والا کامیاب ہو جاتا ہے، جس کو سن کر عمل کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نور ایمان کے تحت ہر سال ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں 15 روزہ تراویح کا اہتمام ہوتا، اور پھر اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جاتا تھا۔ مگر اس بار حالات کے سبب 15 روزہ تراویح کا اہتمام پارک میں تو نہیں ہو سکا، مگر قرآن و حدیث کے ذریعے ایک زبردست پیغام دینا، یہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ الحمدللہ یہ رب نے موقع عطا فرمایا، اور اس طریقے سے آپ تک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ آج جو اس بار موضوع لے کر آئے ہیں وہ موضوع ہے اللہ کو ہے تیری گفتگو پسند۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس بات پر اتفاق تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جس طرح بے مثال بنایا، آپ کی صورت کو بھی بے مثال بنایا۔ آپ کا ہر انداز نرالا تھا، آپ کے چلنے کا انداز یہ نرالا، آپ کی گفتگو کا انداز نرالا، آپ کا سمجھانے کا انداز بڑا نرالا تھا۔ تو اگر حضور علیہ السلام کے ہر پہلو کو دیکھا جائے تو وہ آقا علیہ السلام کا ایک پہلو دوسروں سے بڑا نرالا لگتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو وہ شان، وہ رتبہ، وہ حسن اور وہ انداز عطا فرمایا جو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہ فرمایا۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے متعلق کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ کو ہے تیری گفتگو پسند، توجہ کے ساتھ شروع سے لے کر اختتام تک ان باتوں کو سنتے رہیے، اور کوشش کیجئے کہ ساری باتوں کو، دین و دنیا کی کوئی اگر مشغولیت ہے اس کو ایک طرف رکھ دیجئے، آقا علیہ السلام کی باتیں سنیے۔ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دیکھیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی تو دنیا والے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اس کے جیسے بالوں کے اسٹائل لگتا ہے، اس کے جیسے کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے جیسا انداز اپناتا ہے، مگر اگر وہ دنیا دار، اگر وہ فاسق و فاجر ہے تو اس کی محبت کام نہ دے گی، یعنی یہ آخرت میں تباہ برباد کر دے گی۔ مگر جس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں میں ڈھالنے کی کوشش کی، اپنا انداز، اپنا کردار آقا کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنا لیا، دیکھنا دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں فرمایا گیا رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے وہ بے مثال زندگی عطا فرمائی۔ اگر غریب زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ بھی رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ کر گزار سکتا ہے، اگر کوئی امیر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر گزار سکتا ہے، اگر کوئی اپنی سلطنت پر بیٹھا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کیسے زندگی گزاروں، تو اسے چاہیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے۔ الغرض زندگی کے کسی گوشے کو دے دیں، کوئی حصہ آپ لے لیں، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیے، اللہ کی رحمت سے دیکھیے گا آپ کو آقا علیہ السلام کا زندگی کا ایک انداز پتہ چلے گا، اور بندہ جب ان کے انداز پر چلے گا اللہ کی رحمت سے غلطیوں سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، رب کی نافرمانیوں سے بچے گا، اور ایک صحیح طور پر زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو کے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سب سے زیادہ میٹھی ہوتی تھی، یعنی شہد سے بھی میٹھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا افصح العرب وان اہل الجنۃ یتکلمون فیہا بلغت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میں تمام عرب والوں سے زیادہ فصیح ہوں، اور بے شک جنتی جنت میں نبی پاک علیہ السلام کی زبان میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے ایسی کلام کی دولت عطا فرمائی کہ جیسا بندہ ہوتا، جیسا کلام کرنا ہوتا تھا،
آقا علیہ السلام کا کلام اسی کے مطابق ہوتا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام بڑے خوش بیاں، بڑے شیریں کلام تھے، بڑا میٹھا آپ کا انداز تھا، اور آپ کا لہجہ بڑا شاندار تھا، سمجھانے کا انداز بڑا نرالا تھا۔ کوئی اگر آتا سمجھنے کے لیے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا، یا آقا علیہ السلام چاہتے کہ اسے سمجھائیں، اتنے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے سمجھانے پر کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ وہ شخص آنے والا آیا، آقا نے سمجھایا، وہ بے ایمان تھا، لیکن صرف حضور علیہ السلام کی گفتگو سن کر اس کی تقدیر بدل گئی اور وہ بے ایمان نور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا۔ اور کئی ایسے آتے تھے کہ جو گناہوں کی طرف تھے، نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو کو سن کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے، نیکیوں کی طرف آ جایا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو کی مزید بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی گفتگو کم اور نرم ہوتی تھی، سخت لہجہ نہیں، سخت گفتگو نہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ تنگ ہو جائے، بندہ بیزار ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی گفتگو بڑی نرم ہوا کرتی تھی۔ اور آج کل ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ایک تعداد ایسی معاشرے میں نظر آتی ہے کہ جب وہ بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو بس جیسے ایسا لگتا ہے جیسے کیسٹ بجا دی گئی، بس ان کی زبان چلنا شروع ہوئی، بس چلتی رہتی ہے، بریک نہیں لگاتی، روکتی نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے، بعض اوقات تو مخاطب یہ کہتا ہے بھائی بس کر تھوڑا میں کچھ بولوں، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز کیا تھا؟ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح مسلسل اور لگاتار کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کا کلام مختصر ہوتا تھا، جبکہ تم لوگ اپنے کلام کو پھیلاتے ہو، اتنی لمبی باتیں نہیں کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا کلام مختصر ہوتا، اور ایسا بھی نہیں کہ مختصر کلام ہوتا تو پھر کچھ کمی رہ جاتی تھی، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کا کلام مختصر ہوتا، جیسا گفتگو کرنا چاہیے تھا آقا علیہ السلام کی گفتگو ایسی ہوا کرتی تھی، نہ زیادتی کہ فضولیات کی طرف چلے جائے، نہ اتنی کم کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے، یہ نارمل تھا، یعنی جیسا چاہیے تھا، جیسی گفتگو سامنے والوں کو چاہیے تھی، سمجھنے دی، آقا کریم علیہ السلام ایسی ہی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ موتیوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے آتے تھے الفاظ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ٹھہر کر کلام فرماتے کہ سننے والا یاد کر کے محفوظ کر لیتا تھا۔ ہمیں گفتگو کا انداز ایسا کرنا چاہیے کہ ایک تو ٹھہر کر کلام کریں، اور پھر اپنی آواز کو نارمل رکھیں، چیخ کر بھی کلام نہ کریں۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی انداز بھی تھا، چیخ کر بھی کلام نہیں فرماتے تھے، نارمل انداز، آواز بھی دھیما، نارمل آواز، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گفتگو بھی نرم ہوا کرتی تھی۔ اپنا انداز بھی ایسا کیجیے تاکہ سامنے والا آپ کی بات سن کر بیزار نہ ہو، تنگ نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور یہ نہ کرے کہ بھائی بہت تو نے بول دیا، بس کر دے، میرے کان پک گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گفتگو کا انداز اچھا کریں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی ایک اور گفتگو کا انداز، حضور علیہ السلام بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے اور دیر تک خاموش رہا کرتے تھے۔ آج ہم بولتے رہتے ہیں ضرورت بلا ضرورت کے طور پر تو کلام ٹھیک ہے، مگر بلا ضرورت ہماری گفتگو بہت ہوا کرتی ہے۔ اسلاف میں یہ کتابوں میں منقول ہے کہ جب وہ گفتگو فرماتے تو اگر ان سے فضول بات ہو جاتی تھی وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنا محاسبہ کرتے کہ آج کے دن میں نے کتنی گفتگو اضافی کر دی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ مجھے یہ کلام بولنا نہیں تھا اور میں نے یہ بول دیا۔ سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو تو بتاتی ہے کہ بلا ضرورت کلام نہیں فرماتے تھے۔ تو ہم اپنا کبھی محاسبہ کرتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ ہم دن رات کے اندر کتنی فضولیات بکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان زبان سے نکلی ہوئی کلمات کا حساب کتاب دینا کوشش کیجیے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں بولیں، اور جہاں ضرورت نہ ہو کوشش کیجیے وہاں باتوں سے بچتے رہیے۔ حضور اکرم علیہ السلام ناپسندیدہ بات اپنی زبان پر نہ لاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نہ بری بات اپنی زبان سے نکالتے تھے جان بوجھ کر، نہ ہی حضور علیہ السلام کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی تھی۔ اتنی پاکیزہ کلام حضور علیہ السلام کو ہوا کرتا تھا۔ آج ہم مسلمان کہلانے والے
ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کی زبان سے گفتگو کم اور بری باتیں زیادہ نکلتی ہیں. ایک تو بلا ضرورت کلام، اور پھر ساتھ ساتھ بری باتیں، اور بعض اوقات تو ماد اللہ ثم ماد اللہ زبان سے گالیاں نکلتی ہیں. اور گالی مسلمان کو دیتا ہے، یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو گالی دے رہا ہوں. مسلمان بھائی کو گالی سے جہاں ایک تو گناہ ملتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ مسلمان کی تکلیف ہوتی ہے. ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیوں مسلمان کو گالی دیتا ہے؟ یہ زبان اس لیے نہیں ملی کہ ہم اس زبان سے گالی گلوچ کریں. یہ زبان اس لیے نہیں ملی کہ ہم فضول کلام کریں. یہ زبان اس لیے نہیں ملی کہ ہم کسی مسلمان کا دل دکھائیں. یہ زبان اس لیے ملی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ہم اس زبان سے تلاوت قرآن کریں. ہم اللہ کی تعریف کریں. ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھیں. یہ زبان اس لیے ملی ہے. زبان کی قدر کیجیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر چاہتے ہو کہ اس کی قدر جاننی کہ اس کی قدر کیا ہے، تو پھر ان لوگوں سے پوچھو کہ جس کے پاس زبان نہیں اور وہ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، اور کتنی باتیں اشاروں سے کرتے ہیں. چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی زبان ہوتی، ہم بھی کچھ بولتے ہیں. خدا را زبان کی قدر کیجیے اور کوشش کیجیے ضرورت کے مطابق، اور وہ بھی درست کلام کرنے کی کوشش کیجیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کے موقع پر بھی اور ناراضگی کے موقع پر بھی ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہ آیا. ایک مسلمان کے لیے کتنا زبردست پیغام ہے کہ مسلمان سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. آج دیکھتے نہیں، کاروبار ہو، دیگر معاملات ہو، گھر میں بچوں کے ساتھ، والدین معذرت کے ساتھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اور معاشرے میں ایسے شخص کو چالاک سمجھا جاتا ہے، بڑا عقل مند ہوشیار سمجھا جاتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے. اور سیٹ ایسے نوکر کو پسند کرتا ہے کہ جو جھوٹ بول کر چالاکی کے ساتھ زیادہ دولت کما کے دیتا ہے. ایسی کامیابی نہیں ہے جھوٹ بول کر، اور وہ بھی مسلمان سے. مسلمان کو جھوٹ، اور پھر اس کے بعد اس کے تک غلط انداز اختیار کرنا، کہہ کر گندا مال پہنا دینا، اس کو گندا مال سپرد کر دینا. ایک جھوٹ، دھوکہ، مسلمان کو تکلیف دینا. سوچتے رہیے، یہ انداز مسلمانوں کا نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حضور نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ زبان سے نکالا. ایک امتی ہونے کے ناطے کہ مسلمان جھوٹ بولے گا؟ نہ، مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا. مسلمان سچ بولے گا، چاہے کتنے ہی بڑے معاملات آ جائیں. سچ بولیے. سچ کی ہمیشہ جیت ہے اور جھوٹ کی ہمیشہ ہار ہے. بظاہر اس کو کامیابی ہے، مگر در حقیقت جھوٹ ہے. اور اگر بالفرض جھوٹ بول کر بندہ اس دنیا میں بظاہر کامیاب ہو گیا، پیسہ زیادہ کما لیا، مگر آخرت میں رب کی بارگاہ میں تو جواب دینا نا. پھر جھوٹ کے اوپر اس کا عذاب ہے، جھوٹ بولنے والے کے لیے جو عذابات ہیں پھر وہ الگ. اور پھر قرآن فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ مسلمان ہو اور مسلمان کی زبان سے سچ کے بجائے جھوٹ نکلے. نہ، آئندہ سے حضور کا انداز اپنائیے اور اپنی زبان ایک تو ضرورت کے مطابق کھولنی ہے، اور پھر اس کے بعد جب بولنا ہے تو سچ بولنا ہے. اور جب بولنا ہے تو کسی مسلمان کا دل نہیں دکھانا، ناپسندیدہ بات نہیں کرنی، اور ایسی گفتگو نہیں کرنی کہ جس سے بری باتیں ہوں، کسی مسلمان کا دل دکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا ایک اور انداز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے. روایت میں فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ تبسم مسکرانے والے تھے، اور صحابہ کرام کے سامنے بہت مسکرانے والے، ان کی باتوں پر خوش ہونے والے تھے، ان کے ساتھ مل جل کر رہنے والے تھے. بسا اوقات اس قدر ہنستے، یعنی تبسم فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھیں یہ ظاہر ہو جاتی تھی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، مل جل کر رہنا، جو سامنے صحابہ بولتے ان کی باتوں پر خوش ہونا، یہ حضور کا انداز تھا. آج ہم اپنی باتیں تو بڑی مدد سے کہتے ہیں، یا لوگ میری باتیں سنیں، مگر جب کوئی بولتا ہے نا، ہم ان کی بات خوشی سے نہیں سنتے، مسکرا کر نہیں سنتے. سامنے والا بھی بولتا ہے کہ یار اس بندے کو بات ہی سنانا بیکار ہے. جب جاتے اس کا چہرہ اتنا سجاوا ہوتا ہے، اس کو بات کہنے کا کیا فائدہ. مگر جس بندے کے سامنے بات کی جائے اور وہ بندہ مسکرا کر خوشی کے ساتھ اس کی باتوں کو سننے کی کوشش کرے، تو بندہ سنانے کی بھی کوشش کرتا ہے. کوشش کیجیے، یہ انداز اپنائیے، مسکراتے رہیے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز کہ جو میں نے آخر میں بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات اس قدر ہنستے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو جاتی تھی. ہنسنے کا متعلق علماء فرماتے ہیں کہ ہنسنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبسم فرمانا. یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے ہنسنا زور سے، یہ اس کو کہا جاتا ہے،
اور یہ کہکا شیطان کی طرف سے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند نہیں فرماتے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کہکا یعنی آواز سے نہیں ہنسے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ارشاد فرماتے ہیں زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو تبسم کیجئے، مسکرائیے۔ مسکرانے کا مطلب یہ کہ آپ کے دانت ظاہر ہوں، یہ زیادہ سے زیادہ مسکرانے کا انداز ہے، ورنہ ہم دانت کے بغیر بھی بندہ صرف اور صرف اپنے ہونٹوں سے اظہار کرتا ہے، تب یہ مسکرانا ہوتا ہے۔ دانت ظاہر کر دے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات اتنا مسکراتے تھے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہوتے، دانت مبارک ظاہر ہو جایا کرتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی آواز سے نہیں ہنستے تھے۔ اور کیوں مسکراتے تھے؟ روایت میں فرمایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر تبسم فرماتے تھے تاکہ غم زدوں کو سکون مل جائے اور جو روتے ہوئے ہیں وہ اپنا غم بھول جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گفتگو فرماتے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سامنے کے دانت مبارک سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام، آپ کی گفتگو کو بڑے احسن انداز میں ایک شعر کے اندر بیان فرمایا۔ فرماتے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو وہ ہے کہ جن کی گفتگو کی قسمیں رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ یہ وہ گفتگو ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کبھی بھی زبان اقدس سے کچھ نہ فرماتے، قرآن فرماتا ہے وما ہوا الا وحی یوحی، اور یہ جو کچھ بھی اپنی زبان سے ادا فرماتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق نہیں، بلکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے وہی کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کتنی پسند ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر جو قلب اطہر پر قرآن پاک کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ کل اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ فرماتے ہیں یہ جو حضور کو فرمانا ہے محبوب آپ فرما دیجئے۔ فرماتے ہیں بعض ایسے مقامات ہیں کہ جس میں جو فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے تو وہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے کا حق ہے، دوسرا کوئی بھی یہ بات نہیں بول سکتا۔ بس رب نے فرمایا کل اے محبوب تم فرما دو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ مگر بعض ایسی مقامات ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ کل اے محبوب تم فرماؤ، اور پھر فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یعنی حضور کو فرمایا اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے تم فرماؤ، تاکہ لوگ سنیں اور سن کر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیں۔ ایک مقام تو وہ کہ جو صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے لیے خاص ہے، صرف حضور فرمائے اور دوسرا کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ جیسے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرماؤ بے شک میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، اور اس کی کیا تفسیر ہے آگے انشاءاللہ بیانات میں سنیں گے، مگر یہ صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے۔ اور دوسرا قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، یہ اس لیے فرمایا گیا کہ محبوب تم فرماؤ تم سے سن کر یہ لوگ بھی اس طرح کا اظہار کریں وہ اللہ ایک ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو تفسیر نعیمی میں بیان فرمایا، اور اس احسن انداز کو حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے بڑے زبردست انداز میں ایک شعر کے اندر بیان فرمایا کہ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو بہت پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک میں جہاں قل فرمایا محبوب تم فرماؤ، انشاءاللہ روزانہ ایک ایک موضوع پر کچھ نہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ کوشش کیجیے، آج کچھ تاخیر ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ وقت مقررہ پر 11 بجے ہم براہ راست اس کو لے کر حاضر ہو، اس پروگرام کو جس کا نام ہے اللہ کو ہے تیری گفتگو پسند۔ کوشش کیجیے خود بھی وقت پر تشریف رکھیے اور شروع سے لے کر اختتام تک سنتے رہیے، اور دوسرے مسلمانوں کو دعوت دیجیے۔ رمضان کی یہ ساعتیں ہمیں اچھے انداز میں گزارنا نصیب ہو جائیں۔ اور پھر دیکھیے اتنی ساری باتیں، یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جو میں نے عرض کیا،
فائدہ یہ نا، ہم اگر عمل کریں گے ہماری زندگی سنور جائے گی. ہم اگر کسی کو ترغیب دیں گے وہ مسلمان بھی دیکھے گا، اس مسلمان کی زندگی سنور جائے گی. فائدہ بہت زیادہ ہے. کوشش کیجئے دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے. آج یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، پورا دن ہے، کل 11 بجے تک رات کوشش کیجئے پیغام کو عام کیجئے. جہاں جہاں تک ممکن ہو اس پیغام کو پہنچائیے. اللہ کریم دونوں جہان کی عافیت ہم سب کا مقدر فرمائے، اور جو کچھ یہاں بیان ہوا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا